تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا سسٹر، کچھ بھی نہیں ہوا، بس جو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے تو یقین کریں، میں نے تو بہت بہت کوشش کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ بڑبڑائی تھی۔ سسٹر لذت نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا اور پھر اس کے گال چھوتے ہوئے اسے جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کم آن، ایک جوتے کے گم ہو جانے پر اتنی پریشان کی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے اکثر کئی دفعہ، مگر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی راستے سے دوسرا جوتا خرید لیں گے، سسٹر لذت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ باقی سسٹرز نے بھی اسے تسلی دی اور پھر اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر لذت کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا، اس کا ذہنی خلجان۔ اس نے ہر چیز کھول کر بتائی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحی معجزات، مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی اور ان کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، اور پھر ان ہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تختہ دار پر چڑھایا جانا۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ یہی سب کچھ سننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہے فادر، میں کسی فائنینشیل گینز، مالی مفاد کے لیے ادھر نہیں آئے، میں تو صرف سکون چاہتا ہوں۔ مینٹل کمپوزر کی ضرورت ہے مجھے اور وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملامت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے، ہر چیز، مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں، اور اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ فادر میں کروں گا، اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکایا۔ فادر میں جانتا ہوں، میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، اس نے اسے اجازت لینا چاہیے۔ شیور، تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ وہ اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ ان کے پاس بیٹھا رہتا، پھر اٹھ کر آ جاتا، مگر اس کے 1 ڈیڑھ گھنٹہ میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جاتا تھا۔ اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور اباؤں سے بھی ملوایا تھا، اور ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے، اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے، اور ہر ایک سے پہلے زیادہ مخلص تھا، اور اپنی دنیا بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پیمفلٹس پڑھتا رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحکم ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ 1 ڈیڑھ ہفتے کے بعد باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔ اس رات تھینکس گیونگ پریئر، اس کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا کر سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا۔ سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا رش اندر آ جا رہا تھا۔ پوری کیتھولک کمیونٹی وہاں ہوئی تھی، کم از کم جو شہر میں تھی۔ غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ کیتھیڈرل کے لانس میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو سروس اٹینڈ کرنے کے بجائے خوشگپیوں میں مصروف تھی، کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئر کی تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ طاہرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا۔ بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کتاب بند کر دی اور ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پیدائشی عیسائی تھے، وہ پیدائشی مسلمان تھا، ان میں سے ہر ایک اسے خود سے سپیئر لگ رہا تھا۔ وہ بہت کمپلیکیشنز کا شکار ہو رہا تھا۔ اس طرح اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جانتا تھا آہستہ آہستہ تمام بینچیں لوگوں سے بھر جائیں گی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں، اس نے قریب ایک مدھم پرسکون مگر اجنبی آواز سنی تھی۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، شاید یہ جملہ کسی اور سے کہا گیا تھا۔ اس نے سوچا، آج کی شام میری زندگی کی سب سے اچھی شام ہے حدید۔ آواز وہی تھی، مگر اس بار اس کا نام بھی
لیا گیا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آنکھیں کھول کر اپنی بائیں جانب دیکھا تو اسے بہت قریب سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی بالکل اسی کی طرح بینچ کی پشت پر ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سیاہ چادر اس کے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ سیاہ چادر کی اوٹ سے نظر آنے والے چہرے پر عجیب طرح کا سکون اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس کیفیت کے بغیر بھی وہ بے حد خوبصورت نظر آتی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر الجھن کا شکار ہو گیا تو وہ لڑکی اب آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اب آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے خاموش تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی یا اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو وہ کہ وہ اسے کچھ پوچھتا، دفتراً اس نے آنکھیں کھول دی تھیں، مگر اس کا طرف دیکھنے کی بجائے وہ سامنے لگے ہوئے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا تھا وہ دوبارہ کبھی تمہیں دیکھ نہیں پاؤں گی، اور دوبارہ نہ دیکھتی تو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس طرح بولی جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ حدید اب واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، میرا خیال ہے ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اور نہ ہی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوگا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی؟ اس بار پہلی دفعہ اس نے اپنی نظریں ہولی کر اس سے ہٹاتے ہوئے اس پر مرکوز کر دی تھی۔ حدید نے زندگی میں بہت سی آنکھیں دیکھی تھی، ایسی آنکھیں جو پہلی نظر میں ہی بندے کو ہپنوٹائز کر لیتی ہیں، ایسی آنکھیں جنہیں آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی آنکھیں جو سب کچھ کہہ دیتی ہیں، جو کوئی راز میں راز نہیں رہنے دیتی، ایسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید دنیا انہی آنکھوں کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہنسنے والی آنکھیں، دل میں اتر جانے والی نظریں، سحر زدہ کر دینے والی نگاہیں، مگر اس نے کبھی بھی اتنی اداس آنکھیں دیکھی نہیں تھی۔ جب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پلکیں بہت خوبصورت ہیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تھی صرف نام نہیں اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں، جو نہیں جانتی وہ جان لینا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ متجسس ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ اسے چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، یہ کہ آپ مسلم ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ سو واٹ؟ اس بار اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ترشی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ بغیر کسی دقت کے آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ شاید اس کی بے تکلفی سے زیادہ اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور مجھے اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ سوال کرتے کرتے کرنٹ کی طرح ایک سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی اور اس نے بے اختیار اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ میں واقعی اسٹوپڈ ہوں، میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ میں واقعی اسٹوپڈ ہوں، میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ رہا تھا اور وہ اپنے چہرے انداز اور چادر اوڑھنے کے طریقے سے وہاں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔